السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت ڈیری اور لائف سٹاک کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے چھوٹے کسانوں کو زرعی قرضے فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر نے واضح کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش یا خاتمے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے بجلی کے شعبے کی از سر نو تشکیل کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے عوام کی حمایت سے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چینی کاروباری گروپس نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں 40,000 کسان کارڈز کی تقسیم کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشن کی کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے میں کردار ادا کرے، کیونکہ عالمی امن کو اس سے خطرہ لاحق ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید 49 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آستانہ میں عالمی نومیڈ گیمز میں قازقستان 14 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اور مشہور پہلوان محمد زبیر جھارا کی آج 33ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت ڈیری اور لائف سٹاک کے شعبوں کے چھوٹے کاشتکاروں کو بینکوں کے ذریعے زرعی قرضے فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ آج ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبے معیشت کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے ملک بھر میں کسانوں کی زرعی قرضوں تک رسائی میں اضافے کے لیے گزشتہ 5 سالوں کے دوران کئی اقدامات کیے ہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کے دوران 0.93% کا معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ارسا ایکٹ 1992 میں مجوزہ تبدیلیوں کے حوالے سے شرعی رحمان اور دیگر کی جانب سے توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وزیر آبی وسائل مصدق ملک نے سینٹ کو یقین دلایا کہ کسی بھی قانون میں پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر تبدیلی نہیں ہوگی۔ سینٹ کا اجلاس اب جمعرات کی سپہر 3 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت ملک میں اسلامی بینکاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا کہ رواں ماہ 50 ارب روپے کے نئے شرعیہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا جائے گا۔ ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے صنعت اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے وضاحت کی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش یا خاتمے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ادارے کی صرف تنظیم نو کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹ کے احاطے سے ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے تمام دروازوں، داخلی اور خارجی پوائنٹس کی ویڈیو فوٹیج طلب کر لی ہے۔ ایوان کے مختلف ارکان کے نقطہ اعتراضات کے جواب میں انہوں نے ایوان کو باور کرایا کہ اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ گزشتہ روز جو کچھ ہوا یہ اتوار کو ہونے والے واقعات کا رد عمل تھا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سیاست میں نفرت کی روایات متعارف کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے فوج اور اس کی قیادت خواتین اور صحافیوں کے لیے غیر شائستہ زبان کا استعمال قابل مذمت ہے۔ بعد میں ایوان کا اجلاس کل دن 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے رکن رشید اکبر نوانی اور پنجاب اسمبلی کے رکن سعید اکبر نوانی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور اپنے حلقوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔
سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجلی کے شعبے کی تشکیل نو کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہ الیکٹرک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین مارک اسکیلٹن اور دیگر کے ساتھ آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات میں نجی شعبے سے ماہرین کو لا کر ڈسکوز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کرنا اور حکومتی نامزد افراد کی تعداد میں کمی کرنا شامل ہے تاکہ بورڈز میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور مجموعی طور پر خدمات کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے تمام سرکاری ملکیتی ڈسکوز اور جینکوز میں نجی شعبے کی شمولیت یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق 3 ڈسکوز کی نجکاری کے عمل کے آغاز کے بارے میں بتایا، جس کا مقصد نجی شعبے کو سہولیات فراہم کرنا اور معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ کہ الیکٹرک کی ٹیم نے وفاقی وزیر کو بجلی کی پیداوار میں قابل تجدید توانائی کو شامل کرنے کے حوالے سے اپنے منصوبوں کے بارے میں بتایا، جس سے کراچی میں بجلی کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ انہوں نے وفاقی وزیر کو کراچی کے شہریوں کے لیے خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے کہ الیکٹرک کی جانب سے کیے گئے دیگر اقدامات کے بارے میں بھی بتایا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینا خورشید عالم نے کہا ہے کہ حکومت موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں آج ریچارج پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ اب کوئی الگ چیلنج نہیں بلکہ یہ ایک موجودہ حقیقت ہے جو ہمارے معاشروں، ماحولیاتی نظاموں اور معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2022 کا تباہ کن سیلاب ممکنہ خطرات کی یاد دہانی تھا۔ وزیر اعظم کے رابطہ کار نے کہا کہ ریچارج پاکستان اقدام غیر محفوظ آبادیوں کو محفوظ بنائے گا اور اس سے 6 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ اس سے پہلے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے مستحق افراد کو قابل رسائی اور مفت طبی سہولیات فراہم کرنے پر عبدالقدیر خان ہاسپٹل ٹرسٹ کی خدمات کو سراہتے ہوئے ادارے کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں محسن پاکستان مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بیٹی ڈاکٹر دینا خان کی قیادت میں ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم ملک کے لیے عظیم خدمات پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مقروض ہے۔ انہوں نے ٹرسٹ کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر دینا خان نے صدر کو اسپتال کی جانب سے عوام کو سہولیات کی فراہمی میں اس کے کردار کے بارے میں بتایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیہ پاکستان کی آواز ہے۔ انہوں نے یہ بات عوامی نیشنل پارٹی کے صدر سینیٹر ایمل ولی خان سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ وزیر داخلہ نے ANP کے ان شہداء کو بھی شاندار خراج عقیدت پیش کیا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے سب متحد ہوں۔ انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ سیاسی اور جماعتی اختلافات سے بالاتر ہو کر سوچیں تاکہ پاکستان کو دہشت گرد گروپوں سے نجات دلائی جا سکے۔ وزیر داخلہ نے عوامی حمایت سے دہشت گردوں کے خاتمے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر ایمل ولی خان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پاک فوج نے اس ماہ کی 7 تاریخ سے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، جس میں 16 طالبان ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے 7 تاریخ کو پاک افغان سرحد کے قریب علاقے میں بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ بلا اشتعال فائرنگ کا یہ سلسلہ گزشتہ روز تک جاری رہا، جبکہ پاک فوج نے اس فائرنگ کا مؤثر جواب دیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ افغان طالبان کے 2 ٹینک بھی تباہ کیے گئے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے اپنے وطن واپسی کا عمل باوقار انداز میں جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز تک اپنے وطن واپس جانے والے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی تعداد 7,13,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ 17 اگست سے 9 ستمبر کے دوران اپنے وطن واپس جانے والے 21,193 افغان باشندوں میں 7,843 مرد، 6,012 خواتین اور 7,338 بچے شامل ہیں۔ چین کے اعلیٰ سطح کے ایک کاروباری وفد نے پاکستان کی معیشت کے اہم شعبوں میں
سرمایہ کاری اور چینی صنعتوں کو پاکستان منتقل کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار 4 بڑے چینی کاروباری گروپ پر مشتمل وفد نے آج اسلام آباد میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے دورے کے موقع پر کیا۔ وفد کو زراعت، مویشی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی، معدنیات، سیاحت اور صنعت سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون کی بدولت رواں مالی سال کے آغاز میں ملک کی برآمدات میں 14% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ماہ برآمدات 5 ارب 10 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں، جو 62 کروڑ ڈالر کا اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔ گاڑیوں، گھریلو آلات، ملبوسات اور جوتوں سمیت دیگر اشیاء صرف پر مشتمل زیادہ ڈیوٹی والی درآمدات میں گزشتہ ماہ کے دوران سالانہ 1.3% کمی ہوئی۔ معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے حکومتی اقدامات کی بدولت گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان کے غیر ملکی قرضوں میں بھی کمی دیکھی گئی۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں 40,000 کسان کارڈز کی تقسیم کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ اس بات کا انکشاف وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت آج لاہور میں محکمہ زراعت کے اقدامات کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کے دوران کیا گیا۔ بریفنگ میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ کسان کارڈ ہر تحصیل میں زرعی مراکز سے کسانوں کو دستیاب ہوں گے۔ اگلے مہینے کے وسط سے کسان گندم کی فصل کے لیے کسان کارڈ استعمال کر سکیں گے۔ اس اقدام کا مقصد 50 لاکھ کسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، جس میں ہر کسان 30,000 روپے سے 1.5 لاکھ روپے فی ایکڑ تک قرضوں کے لیے اہل ہوں گے۔ کسان کارڈ اقدام کے علاوہ اجلاس نے اوکاڑا، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں زرعی مال پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری بھی دی ہے، جہاں کسان بیج، کھاد، کیڑے مار ادویات اور زرعی سامان کے ساتھ ساتھ قرضوں اور مشاورت کی خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فریش ایگریکلچرل گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام کو بھی اپروو کر دیا گیا ہے، جس کا ہدف پنجاب میں 1000 ایگریکلچرل گریجویٹس کی تربیت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کی ترقی میں اضافے کے لیے اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے خیالات کا اظہار آج لاہور میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا، جس میں صوبائی وزراء، پارلیمانی سیکرٹریز اور انتظامی سیکرٹریز نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے پارلیمانی سیکرٹریز کو طویل مدتی اہداف پر مشتمل 5 سالہ ویژن کی دستاویز پیش کرنے کی ہدایت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے امن مشن کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ امن مشن کی کارروائیوں کے بارے میں ایک مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ امن مشن کو بڑھتے ہوئے مختلف قسم کے نئے مگر پیچیدہ مسائل درپیش ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ امن مشن کو زیادہ مؤثر بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان اسلام آباد میں آئندہ وزارتی اجلاس کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے مداخلت کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے راجوری میں 2 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بھی اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو حل کرانے کے لیے مداخلت کریں، جس سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی تناظر میں حل کرنے کے لیے تمام فریقوں کے درمیان بامقصد مذاکرات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کی سیاسی امنگوں اور خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے سیاسی حل کے لیے بات چیت ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر پر بات چیت کی خاطر سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے حریت قیادت کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جانی چاہیے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں 49 فلسطینی شہید اور 100 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ خان یونس کے علاقے المواسی پر اسرائیلی حملے کے بعد 19 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن کی شناخت کر لی گئی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,000 سے زائد ہو گئی ہے۔
اسرائیل کی مسلسل بمباری کے باعث غزہ کے تقریباً 23 لاکھ افراد اپنے گھروں سے جبری انخلا پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ادھر خوراک کے عالمی پروگرام نے کہا ہے کہ غزہ میں 22 لاکھ فلسطینیوں کو ابھی بھی خوراک اور بنیادی اشیاء کی فوری ضرورت ہے۔ فلسطین نے غزہ پر اسرائیلی جہری ترکوانے کے لیے بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد کرانے میں ناکامی پر عالمی برادری پر شدید تنقید کی ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس ناکامی کے باعث اسرائیل محصور پٹی میں مزید قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوری جنگ بندی فلسطینی شہریوں کے تحفظ اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ جنگ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل آلات کے استعمال کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل فوجی کارروائیوں کے لیے غلط اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے۔ نیو یارک میں واقع انسانی حقوق کے ادارے نے کہا کہ نگرانی کی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور دیگر ڈیجیٹل آلات کے ذریعے اس بات کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ غزہ میں کس کو کب نشانہ بنایا جائے، لیکن اس مقصد کے لیے اسرائیل کی طرف سے غزہ کے رہائشیوں کی منظم نگرانی کے ذریعے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار پر انحصار کیا جاتا ہے، جو کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے منافی ہے۔ چین اور روس رواں ماہ مشترکہ بحری اور فضائی مشقیں کریں گے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان قریبی تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ چین کی قومی دفاع کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ ناردرن یونائٹڈ 2024 مشقیں جاپان اور اوکھوٹسک کے سمندر میں ہوں گی۔ چین نے کہا کہ ان مشقوں کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان تصویراتی تعاون بہتر بنایا جائے گا اور سیکورٹی خطرات سے مشترکہ طور پر نمٹنے کی صلاحیت کو مستحکم کیا جائے گا۔ روس میں یوکرین کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک خاتون ہلاک اور درجنوں گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ ماسکو کے گورنر اینڈری ووروبوژوف نے کہا کہ ماسکو کے قریب ہوائی اڈے سے تقریباً 50 پروازوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی فضائیہ نے یوکرین کے 144 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ آستانہ میں 5ویں عالمی نومیڈ کھیلوں کے تیسرے روز قازقستان پوائنٹس ٹیبل پر 14 طلائی تمغوں سمیت 25 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ کرغزستان 3 طلائی تمغوں سمیت 14 تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ روس 3 طلائی تمغوں سمیت 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ چین کے شہر ہولنبیر میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں کل پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کے پیرا ایتھلیٹ حیدر علی آج انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد پہنچے۔ پیرس میں پیرالمپکس گیمز میں ڈسکس تھرو میں کانسی کا تمغہ حاصل کرنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے حکام اور ارکان بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ حیدر علی نے اپنے کیریئر میں بہت سے تمغے حاصل کیے، جن میں ٹوکیو پیرالمپکس میں طلائی تمغہ، 2008 میں بیجنگ میں چاندی کا تمغہ اور ریو 2016 میں کانسی کا تمغہ شامل ہیں۔ انہوں نے 2022 میں ہانزو میں ایشین پیرالمپکس گیمز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 51.23 کا ڈسکس تھرو کر کے پیرس گیمز 2024 کے لیے کوالیفائی کیا۔ پاکستان کی اسکریبل ٹیم سری لنکا میں 5ویں بار عالمی یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ اپنے نام کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر ٹیم کا پرتپاک استقبال ہوا۔ کھلاڑیوں کے اہل خانہ اور مداحوں کی بڑی تعداد کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان نے چیمپئن شپ میں ٹیم ٹرافی حاصل کی، جبکہ پاکستان کے 4 کھلاڑی 10 بہترین کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ پاکستان کے 16 سالہ عفان سلمان نے عالمی یوتھ اسکریبل کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ چیمپئنز ایک روزہ کرکٹ کپ جمعرات سے فیصل آباد میں شروع ہوگا۔ کرکٹ کپ کا پہلا میچ پینتھرز اور وولفز کی ٹیموں کے درمیان ہوگا۔
ڈولفن ٹیم کے کپتان سعود شکیل نے ٹیم اور سرفراز احمد کے ٹیم مینٹور منتخب ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ہفتے کو چیمپئنز ایک روزہ کپ کے افتتاحی میچ میں ڈولفن کی ٹیم شاداب کی ٹیم پینتھرز کے مقابلہ کرے گی۔ سعود شکیل نے پی سی بی ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے اس ٹورنامنٹ کو نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بہترین موقع قرار دیا۔ پاکستان کے معروف ریسلر محمد زبیر جھارا المعروف جھارا پہلوان کی آج 33ویں برسی منائی گئی۔ انہیں 1979 میں جاپانی ریسلر انوکی کو شکست دینے پر شہرت ملی۔ جھارا پہلوان کا شمار پاکستان کے چوٹی کے ریسلرز میں ہوتا ہے جو 60 سے زیادہ قومی اور عالمی مقابلوں میں ناقابل شکست رہے۔ انہیں فخر پاکستان اور رستم پاکستان کے اعزازات سے نوازا گیا۔ جھارا پہلوان 10 ستمبر 1991 کو حرکت قلب بند ہونے کے باعث آج ہی کے دن انتقال کر گئے تھے۔ آستانہ میں 5ویں عالمی نومیڈ کھیلوں کے تیسرے روز قازقستان پوائنٹس ٹیبل پر 14 طلائی تمغوں سمیت 25 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ کرغزستان 3 طلائی تمغوں سمیت 14 تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ روس 3 طلائی تمغوں سمیت 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ چین کے شہر ہولنبیر میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں کل پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا اور میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ سندھ حکومت نے شاندار پیداوار کے حصول کے لیے زرعی سائنسدانوں کی جانب سے تیار کی گئی کپاس، گندم، سرسوں اور بیل سمیت 12 نئی زرعی مصنوعات کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج کراچی میں سندھ کے وزیر زراعت سردار محمد بخش خان ماہر کے زیر صدارت سندھ بیج کونسل کے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے بیجوں اور فصلوں کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت متعارف کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE100 انڈیکس 671 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 79,286 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 509 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 491 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 117 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 60 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 10 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 363 روپے 12 پیسے اور 363 روپے 77 پیسے، یورو 307 روپے 19 پیسے اور 307 روپے 74 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 2 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 15 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,27,370 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ سندھ کا محکمہ ثقافت ہفتے کے روز سمبارہ آرٹ گیلری کراچی میں فیوژن فیسٹ کے عنوان سے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کرے گا۔ ورکشاپ کا مقصد کڑھائی اور پینٹنگ کے فنکاروں اور ماہرین کو اپنی صلاحیتیں منوانے اور پیشہ ورانہ کام کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ پروگرام میں شرکت کے لیے فری رجسٹریشن کی آخری تاریخ اس ماہ کی 12 تاریخ ہے۔ خواہش مند افراد اپنی تفصیلات ای میل ایڈریس dgculturesindh@gmail.com پر بھجوا سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ایتھیوپین ثقافتی شو کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایتھیوپیا کے سفیر اور خصوصی نمائندے ڈاکٹر جمال بکر نے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کو ایتھیوپیا کا اعلیٰ ایوارڈ ایتھیو پاکستان فریٹرنیٹی عطا کیا۔ ایتھیوپیا کے سفیر نے کہا کہ گورنر سندھ کو ایوارڈ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر سندھ نے ایتھیوپیا ایئر لائنز شروع کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر کامران خان ٹسوری نے کہا کہ پاکستان اور ایتھیوپیا کے 2 طرفہ تعلقات انتہائی مضبوط ہو چکے ہیں۔ مشہور امریکی اداکار اور صداکار جیمز ارل جونز 93 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جیمز ارل جونز نے اسٹار وارز میں
دارتھ ویڈر اور لائن کنگ میں مفاسا جیسے کرداروں کو اپنی جاندار آواز سے امر کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی طویل فنی زندگی میں کئی یادگار فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں روٹس، کمنگ ٹو امریکہ اور دی ہنٹ فار ریڈ اکتوبر شامل ہیں۔ ان کی غیر معمولی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں 1 آسکر، 1 گرائمی، 3 ایمی اور 3 ٹونی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صداکاری کے میدان میں بھی جیمز کی خدمات بے پناہ تھیں۔ انہوں نے کئی ٹی وی اشتہارات اور ڈاکیومنٹریز میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ معروف امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بھی برسوں تک ان کی آواز میں اپنی ٹیگ لائن کا استعمال کیا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ تحقیق کاروں نے حقیقی انسانی ٹانگ کی خصوصیات کی حامل روبوٹک ٹانگ تیار کی ہے، جو بھرپور چستی کے ساتھ چھلانگ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ پٹھوں کی طاقت کے ساتھ یہ ٹانگ روایتی مصنوعی ٹانگوں سے بہت بہتر انداز میں کام کرتی ہے، تیزی سے حرکت کے ساتھ ساتھ آنے والی رکاوٹوں کا اندازہ بھی لگا سکتی ہے، اور اس کے لیے اسے پیچیدہ سینسرز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اسے زیورخ اور میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار انٹیلیجنٹ سسٹمز کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے۔ میساچوسیٹس جنرل ہسپتال کے محققین نے ایک تحقیق میں بیان کیا ہے کہ کس طرح ایک فرد دوسرے فرد سے زیادہ الرجی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اسپتال کے سینئر ڈاکٹر اور محقق ڈاکٹر کیرولین سوکول نے اپنی تحقیق میں الرجی کے علاج کے لیے ایک مالیکولر سرکٹ تیار کیا ہے، جو الرجی کے علاج اور خارش سے بچاؤ میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ تجربات اس سے قبل جانوروں پر کیا، اور محققین کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ علاج انسانوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہے، تاہم کشمیر، پشاور، گردنواخ، خطہ پٹوہار، فیصل آباد، سرگودا، بکر لیا اور شمالی بلوچستان میں چند مقامات پہ تیز ہوا و گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پہ تیز ہوا و گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش حافظ آباد میں 8، منڈی بہاؤالدین 5، لاہور 2، بارخان 7 اور کالام میں 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، خطہ پٹوہار، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزء برآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پہ تیز ہوا و گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 43 اور سبی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 36، مری 25، لاہور 35، کراچی 34، پشاور 38، کوئٹہ 31، مظفر آباد 37، گلگت 36، کردو 29، سری نگر 31، جموں 35، لئی 24، پلوامہ 30، اننت ناگ اور شوپیاں میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت ڈیری اور لائف سٹاک کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے چھوٹے کسانوں کو زرعی قرضے فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر نے واضح کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بندش یا خاتمے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے بجلی کے شعبے کی ازسر نو تشکیل کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے عوام کی حمایت سے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے رضوان شاہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چانڈ، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب، عامر ہاشمی اور ہمارے نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔